عسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی اعراب کا ہے، اور ہم نے لاسٹ کلاس میں اگر ہم جلدی سے ریکیپ کریں تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے بارے میں آپ کو 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے جنس کے بارے میں، عدد کے بارے میں، وسعت کے بارے میں، اور اعراب کے بارے میں۔ اور اعراب ہمیں بیسکلی نہیں پتہ تھا تو ہم نے اسی سے شروعات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ آپ کو یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کے پاس حامدن لکھا ہوا ہے یا حامدن لکھا ہوا ہے یا حامدن لکھا ہوا ہے تو بیسکلی یہ وہی حامد ہے، تو اس میں معنن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ہم حامدن سے بھی مراد جس حامد کی ہم بات کر رہے تھے وہی حامد ہے، حامدن بھی وہی حامد ہے، اور حامدن بھی وہی حامد ہے۔ جو اس کی دوسری بات تھی کہ اسم کی آخری حالت کی تبدیلی، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو وہ جو حالت تھی، اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں حالت کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں بتاؤں گا، تو آج جو ہم ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اعراب کے لحاظ سے نا، اعراب کے لحاظ سے 3 ہی بیسکلی حالتیں ہوتی ہیں۔ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا، 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 حالتیں کیا ہیں میں انشاءاللہ آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ پہلی حالت کو ہم کہتے ہیں حالت رفع، یا عربی میں آپ کو رفع ملے گا۔ اسی طرح حالت نصب دوسری حالت یہ ہوتی ہے، اور تیسری حالت ہوتی ہے حالت جر۔ انشاءاللہ دعا لازمی پڑھ لیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ 3 حالتیں آپ کو پتہ لگ گئی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اگر ہم واپس اب اس تعریف پہ جائیں کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالتیں، تو آخری حالتیں 3 ہیں، رفع کی حالت ہے، نصب کی حالت ہے، اور جر کی حالت ہے۔ اور یہاں پہ بھی نا آپ کو یوزلی دیکھیں 2 پیش ہیں، 2 زبر ہیں، اور 2 زیر نظر آ رہی ہیں۔ یہاں تک انشاءاللہ بات کلیئر ہے۔ اب بیسکلی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں تاکہ آپ کو یہ باتیں آسانی سے زیادہ سمجھ میں آئیں۔ یاد رہے آپ کو ماشاءاللہ اب 3 حالتیں پتہ لگ گئی نا، یاد رکھیے گا 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب، اور حالت جر۔ اب یہ ہیں کیا، ان کی مطلب تعریف کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں پھر آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کیجیے، آپ فی الحال لکھ لیجیے اپنے نوٹس میں۔ دیکھیے ہم اعراب پڑھ رہے ہیں، اعراب کے لحاظ سے ہم اعراب کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا، تو اعراب کے لحاظ سے اسم جو ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ آیا وہ معرب ہوتا ہے یا وہ مبنی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے عثمان اب یہ کیا نہیں باتیں ہیں۔ دیکھیں آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کی کلاس میں 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا جو ہے وہ صبح میں چائے پراٹھا کھاتا ہے، دوپہر میں چاول کھاتا ہے، اور رات میں چکن کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لڑکا ہے جو صبح میں چائے پراٹھا کھاتا ہے، دوپہر میں بھی چائے پراٹھا کھاتا ہے، اور رات میں بھی چائے پراٹھا کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے سمجھیں۔ تو اسی طرح ایسا ہے کہ اعراب میں نا 2 قسم کے اسم ہیں، ایسے اسما جن کی آخری حالت کبھی آپ دیکھیں گے 2 پیش ہو جائے گی، یعنی چینج ہو جائے گی نا، تو کبھی وہ 2 زبر پہ آ جائیں گے، کبھی وہ 2 زیر پہ آ جائیں گے، اس طرح کبھی پیش یا زبر، یعنی چینج ہوتی رہے گی ان کی آخری حالت۔ اور دوسری طرف آپ کے پاس ایسے اسم ہوں گے جو کہ اگر ایک ہی حالت میں ہے تو وہ اسی حالت پہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چینج ہوتے ہیں اسما ان کو ہم کہتے ہیں معرب۔ یعنی اب میں نے آپ کو ایک ورڈ بتایا تھا نا حامدن، اب غور کیجئے تو آپ کو تھوڑی دیر بعد حامدن نظر آیا، یعنی 2 زبر کے ساتھ چینج ہو گیا۔ اسی طرح حامدن نظر آیا، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک معرب ورڈ ہے، معرب اسم ہے، یعنی وہ جو چینج ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مبنی ہے، مبنی کیا ہے اور اس کی قسم کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو مبنی کے ٹاپک میں پڑھاؤں گا، لیکن بس ابھی تک یہ یاد رکھیے کہ جو مبنی ہے نا ان کی آخری حالت جو بھی ہو وہ چینج نہیں ہوتی، اور مزید میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا، پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ معرب کے ٹاپک پہ واپس آ جائیں، دوبارہ دیکھیں کہ اعراب 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی وہ 2 لڑکے جو صبح میں ناشتہ، دوپہر میں کچھ اور رات میں کچھ اور، ٹھیک ہے نا۔ مبنی وہ جو تینوں ٹائم پہ ایک ہی کھانا کھائیں، اس طرح سے سمجھیں۔ تو معرب میں دیکھیں ہم نے حامد اور اس طرح سے اگزامپل سے سمجھا۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہاں تک بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی۔ اب آ جائیں بیسکلی معرب کے اوپر۔ ہم نے معرب کا آج انشاءاللہ ٹاپک دیکھنا ہے، اور کوشش کروں گا کہ میں جتنا آسانی سے آپ کو سمجھا پایا وہاں تک سمجھا دوں۔ تو یہ جو معرب اسما ہوتے ہیں، معرب اسما یعنی ایسے اسما جو کہ اپنی آخری حالت کو تبدیل کرتے ہیں نا، اس کو میں اوپر لے جاؤں تو وہ بیسکلی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آگے مزید نا سب ڈیوائیڈڈ ہیں 2 قسموں میں۔
ایسے معرب اسما جن کو ہم کہتے ہیں منون، ٹھیک ہے، اور ایسے معرب اسما جن کو ہم کہتے ہیں غیر منون۔ اور اگین جب بھی میں کہہ رہا ہوں نا معرب اسما، اسما اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ناؤنس، تو جب بھی میں کہوں معرب تو آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ ہاں یہ وہ والے بچے ہیں جو صبح دوپہر شام میں ڈفرینٹ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، ان کی 3 حالتیں چینج ہوتی رہیں۔ ان میں بھی بیسکلی ہمارے پاس 2 قسم کی معرب آ جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے منون، ایک ہوتا ہے غیر منون۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ تھوڑے نقطے تفصیل سے انشاءاللہ میں ذرا ان کو گاڑا لکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو آپ نے دیکھا ہوگا گرامر کی اکثر کتابوں میں منصرف بھی کہتے ہیں، منون یا منصرف، یا غیر منون یا پھر غیر منصرف، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، منصرف یا منون، یا پھر غیر منصرف یا پھر غیر منون، ٹھیک ہے جی، یہ نام یاد رکھ لیے، ان میں سے کوئی بھی آپ کیجیے۔ ہم انشاءاللہ سو فار منصرف کو لے کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں جلدی سے ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسم کی 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں، اسم کی 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ٹھیک ہے، اور ہم نے ڈیفینیشن کے اعتبار سے ہی کہا تھا کہ اس کی حالتیں چینج ہوں گی۔ حالتوں کو سمجھانے سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے گیا اور میں نے آپ کو کہا کہ اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، آیا وہ معرب جو اپنی حالتیں چینج کریں گے، یا پھر وہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبنی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ معرب میں بھی ہمارے پاس 2 طرح کے اسما ہوتے ہیں، یعنی چینج کرنے والے جو حالتیں ہیں نا ان میں بھی 2 طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے، منصرف یا پھر غیر منصرف، یا پھر ہم ان کو منون یا غیر منون کریں، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے آ جائیں منصرف کے اوپر، ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں منصرف اور غیر منصرف کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ 2 معرب اسما ہیں، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف، یا آپ منون کہہ لیں یا جو بھی آپ کو آسانی لگے، ایک ہی بات ہے۔ تو منصرف اسما، اچھا اب اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارے پاس جو عربی میں اسما ہے نا ان میں سے آلموسٹ تمام کے تمام ہی بیسکلی وہ آلموسٹ منصرف ہی ہیں۔ منصرف کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرض کریں اگر میں کہوں کہ 100 میں سے نا آپ لگا لیں 85% جو کہ ہمارے اسما ہیں، ناؤنز ہیں، وہ منصرف ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسما جن کے اوپر تنوین آئے، تنوین سے مراد آپ کو یاد ہوگا 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، تو ایسے اسماؤں کو بیسکلی کہتے ہیں کہ یہ منصرف اسما ہیں۔ جیسے کہ میں کہوں زیدن، دیکھ رہے ہیں نا اس کے اوپر 2 پیش آ رہی ہے، یا پھر زیدن 2 زبر آ رہے ہیں، اور زیدن۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی سب سے پہلے کہ بہت زیادہ ہیں، 85% بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی آلموسٹ آپ کو فرض کریں آپ نے عربی میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور آپ کو وہاں پہ یہ لفظ ملا، ٹھیک ہے، اور اب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، یہاں پہ ہاں کے اوپر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، دال کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اب 85% کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک غالب گمان یہی کریں گے کہ بھائی یہ حامی دن ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معنی یہ کہ ہمیں بھی اگر کبھی کبھی تھوڑی بہت عربی آ جائے یا نہ بھی آئے تو ہم عربی بولنے کی جب میمکری کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں، جیسے کہ کرسی لائے ان، ٹھیک ہے، پنکھا چلائے ان، تو ہر چیز کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں تنوین لگانے سے وہ اسم جو ہے وہ جو چیز ہے وہ عربی ہو جائے گی۔ تو تقریباً آپ دیکھ لیں 85% منصرف جو ہیں وہ تنوین کے اوپر ہی آتے ہیں اسما ہمارے، تو شاید اس وجہ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ تو اگر وہ 3 حالتوں کو آپ واپس آ جائیں تو آپ کو پہلی بات کیا پتہ لگی کہ 85% ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کبھی 2 پیش پہ، کبھی 2 زبر پر اور کبھی 2 زیر پر۔ اب وہ جو حالت رفع اور نصب اور جر لکھوائی تھی اور منصرف میں آئیں تو اگر میں دوبارہ وہ لکھوں، وہ 3 حالتیں کیا تھیں؟ پہلی حالت تھی حالت رفع، دوسری حالت تھی حالت نصب، اور تیسری حالت تھی حالت جر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو منصرف اسم کی حالت رفع ہے وہ زیدن یعنی 2 پیش کے اوپر آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو 2 پیش نظر آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ والی حالت رفع کی حالت ہے، اور رفع کی حالت میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے مطلب ہوں گے، انشاءاللہ ہم مرفوعات کے ٹاپک میں تفصیل سے پڑھیں گے، آہستہ آہستہ، پریشان نہ ہو، لیکن آپ 2 پیش دیکھیں تو کہیں کہ یہ رفع کی حالت ہے۔ اگر آپ دیکھیں 2 زبر اور 1 الف ساتھ میں لکھا ہوا، اور اس کا بھی ایک ایکسیپشن ہے کہ بعض اوقات 2 زبر آتے ہیں لیکن الف نہیں آتا، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔
تو دو ज़बर आपको नज़र आएँ तो इसका मतलब होगा कि ये वाली नसब की हालत है मुनसरिफ की। ठीक है, हम याद रखें कि हम मुनसरिफ अस्मा पढ़ें। मुनसरिफ अस्मा यानी ऐसे अस्मा जिन पे तनवीन आती है। जब मैं आपको गैर मुनसरिफ के बारे में बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात ही मुनसरिफ क्यों इतनी गहराई से कह रहा हूँ। और हालत जर, जैसे कि आपने सही गेस किया, दो ज़ेर से होगी, तो ये बन गया ज़ईदिन। ठीक है ना। तो मुनसरिफ अस्मा में दो पेश और रफ़ा की निशानी देता है, दो ज़बर ये इंडिकेट करता है कि ये नसब की हालत में है, और दो ज़ेर ये इंडिकेट करता है कि ये जर की हालत में है। जैसे कि अब मैं एक और वर्ड ले लूँ, किताब, तो अगर आपको मिल रहा है किताबुन तो आप कहेंगे ये हालत रफ़ा में है, किताबन हालत नसब में है, और किताबिन हालत जर में है। इसी तरह अगर मैं कहूँ हामिद, तो अगर आपको हामिदुन दो पेश पे मिल रहा है तो हालत रफ़ा में है, हामिदन हालत नसब में है, और हामिदिन हालत जर में है। यहाँ तक आई होप कि इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी कि देखें, मुनसरिफ अस्मा हमने पढ़े थे कि ये बहुत ज़्यादा है, यानी 85% अस्मा मुनसरिफ ही हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर तनवीन आती है। तनवीन अगर आप याद करें ना, तो मैंने ये जो दूसरा नाम आपको बताया था ना, मुनव्विन, तो वो इसी से निकलता है। नव्वना युनव्विनु तनवीनन। तनवीन हम किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर को ही कहते हैं ना। तो ऐसे अस्मा, मतलब बस याद रख लीजिए कि अगर आपको किसी इस्म के ऊपर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश नज़र आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मुनसरिफ इस्म है, या मुनव्विन इस्म आप कह दें। ठीक है ना। उसका ये मतलब है कि तीन हालतों में, ये तीन हालतें हैं ना, तो इसकी देखें कितनी शक्लें हैं। दो पेश पे पहली शक्ल, दो ज़बर पे दूसरी शक्ल, और दो ज़ेर में तीसरी शक्ल। तो आप देख रहे हैं कि तीन हालतों में तीन शक्लें बदल रहे हैं। कभी दो ज़बर पे जा रहे हैं, कभी दो पेश पे जा रहे हैं, और कभी दो ज़ेर में जा रहे हैं। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर आ रही होगी। अगर मैं इस टॉपिक को समराइज़ करूँ ना, तो हमने तीन बातें अगर आप ये नोट्स में लिखें, तो सबसे पहली बात कि कसीर तादाद 85%, यानी मोस्टली जो हैं आपके 85% अरबी में जो इस्म हैं, जो नाउन्स हैं, वो मुनसरिफ ही हैं। मतलब दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश पे आएँ तो आप पहचान जाएं कि ये मुनसरिफ हैं। दूसरी बात यह है कि इस पे बेसिकली आपको क्या, जो यही बात मैंने यहाँ लिखी, आपको तनवीन नज़र आएगी। ठीक है ना, यानी तनवीन नज़र आ रही है तो वो मुनसरिफ है। तीसरी बात ये कि तीन हालतों में तीन ही शक्लें। ठीक है, अभी आप परेशान हो रहेंगे, अब ये क्या बात है। देखिए, तीन हालतें कौन सी हैं? पहली हालत हालत रफ़ा की, दूसरी हालत हालत नसब में, और तीसरी हालत हालत जर में। ठीक है ना। एक हालत ये हो गई, दूसरी हालत ये हो गई, तीसरी हालत ये हो गई, और तीन शक्लें, यानी मैंने ये बात यहाँ लिखी हुई, तीन हालतों में तीन शक्लें। शक्लें क्या हैं? यहाँ पे दो पेश के साथ, दो ज़बर के साथ, और यहाँ पे देखें दो ज़ेर आए में, तो तीन हालतों में तीन शक्लें। तो ये बात आपको बेसिकली मुनसरिफ में बताती है, और ये बहुत ज़्यादा है। आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ गई होगी। अगर हम ज़रा वापस जाएँ तो हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के अस्मा होते हैं, आया वो मौरब हों या मबनी हों। मौरब वो जो हालतें चेंज करें, मबनी वो जो हालतें चेंज ना करें। और फिर मैंने आपको बताया था कि मौरब में दो तरह के होते हैं, मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ, या आप उनको मुनव्विन या गैर मुनव्विन कहते हैं। ठीक है, हमने मुनसरिफ देखा कि मुनसरिफ वो होते हैं जिनके ऊपर तनवीन आ रही होती है। ठीक है, और उनकी तीन हालतों में तीन शक्लें होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, आपको ये बात तफसीलन कम्प्लीटली पूरी समझ में आ जाएगी जब मैं आपको ये गैर मुनसरिफ बताऊँगा। ठीक है ना। ये जो आधी अधूरी बातें आपके जहन में सवाल आ रहे हैं ना, अभी दूर हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं गैर मुनसरिफ क्या होते हैं। यहाँ आ जाएं, इसको मैं ज़रा यहाँ ले आता हूँ। चलिए, अच्छा जी, मुनसरिफ हमने देख लिया, गैर मुनसरिफ, या आप इसको गैर मुनव्विन कहें। इसका मतलब ये है, गैर मुनसरिफ बेसिकली हमने अगर 100 में से 85% कह दिया कि मुनसरिफ हैं, तो अगर आप 100 में से 85 निकालें तो अराउंड 50% बचता है ना। तो उन 50% में से मैं कहता हूँ कि अराउंड 13% जो अस्मा जो हमारे पास आते हैं ना, वो गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप यहाँ लिखें, सबसे पहली बात तो आप ये लिखें कि 13%, यानी ये थोड़े से हैं। 13% 100 में से कितना होगा? थोड़े से होंगे। दूसरी बात, अब होते क्या हैं ये बेसिकली, इनके ऊपर देखें
منصرف یا منصرف یعنی تنوین کے ساتھ تھے، غیر منصرف مطلب تنوین نہیں ہوگی. جیسے کہ ہمارے پاس اسماء ہوتے ہیں، جیسے ایک نام ہے یوسف، تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف کے اوپر اب یہاں پہ آخری اسم کے اوپر کچھ نہیں لکھا نا، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یوسفن، نہیں، اس طرح کے ہمارے پاس بھی نام ملتے ہیں جن پہ صرف سنگل پیش ہو. تو یوسفو، ٹھیک ہے، تو یوسفو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مکہ، آپ کو مکہ تن نہیں ملتا بلکہ مکہ تو. تو اس طرح کے جو اسماء ہوتے ہیں جن کے اوپر سنگل پیش ہوتی ہے یا سنگل زبر ہوتا ہے، تو اس طرح کے اسماؤں کو بیسکلی ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. سمپل از دیٹ. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تنوین والے اسماء جو ہیں ان کو منصرف کہیں گے، جیسے زیدن، ٹھیک ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے. اور جو جن پہ تنوین نہیں آ رہی ان کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر منصرف یا غیر منون، جو بھی آپ کو آسان لگے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ 13% ہے، مطلب تھوڑے سے ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ اب 3 حالتیں ذرا لکھیں یہاں پہ، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. یہ 3 حالتیں تھیں نا. تو اگر میں یوسفو کی 3 حالتیں لکھوں تو آپ صحیح پہچانیں کہ پیش کے ساتھ یہ یوسفو حالت رفع میں آ گیا. آپ سوچیں حالت نصب میں کیا آئے گا؟ آپ نے یہی کہیں گے کہ زبر کے ساتھ حالت نصب میں آ جائے گا یوسفہ، یہاں پہ پیش ہے، ٹھیک ہے. اور حالت جر میں آپ کہیں گے کہ یہاں پہ آ جائے گا یوسفی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. غیر منصرف میں جو جر ہے نا اس میں زیر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اس میں زبر ہی آتا ہے. اس میں نصب میں بھی زبر آتا ہے اور جر میں بھی زبر ہی آتا ہے. اب یہی بات آپ کی اس سوچ کو ڈینائی کر دے گی جو میں نے بک ون کہہ رہا ہوں پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اعراب جو ہیں وہ حرکات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جر جو ہے اس کا مطلب زیر ہے تو یہ آپ نے غلط سمجھا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ نشانیوں کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی منصرف یا غیر منصرف میں. آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ٹاپک مزید سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نشانی کے طور پہ جو پیش ہے وہ رفع کی نشانی ہے، جو زبر ہے وہ نصب کی نشانی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اگین جو زبر ہے غیر منصرف میں وہ جر کی نشانی ہے. یہاں پہ زیر نہیں آیا. دو اگر یہ فرض کریں منصرف ہوتا جیسے کہ حامد ہے تو حامدن میں 2 پیش رفع کی نشانی ہے، 2 زبر نصب کی نشانی ہے، اور وہاں دیکھیں 2 زیر آ گیا ہے تو 2 زیر جر کی نشانی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دیکھیں غیر منصرف کو اگر میں سمرائز کروں تو ایسے اسماء جو کہ تھوڑے سے ہیں 13% ہیں، میں یہاں پہ لکھتا ہوں 13%، 13%، 13% کچھ بھی نہیں ہوتا، 13%. دوسری بات کیا ہے کہ اس میں 3 حالتیں ہیں اور 2 شکلیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 حالتیں کیا ہیں ہمارے پاس؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. 2 شکلیں کیا ہیں کہ دیکھیں یوسفو ایک شکل ہو گئی، یوسفا اور یوسفا یہ دونوں ایک ہی شکلیں ہیں نا. تو یعنی اس کی حالت نصب میں بھی زبر ہے اور حالت جر میں بھی زبر ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس کی 3 حالتوں میں 2 شکلیں رہتی ہیں، تیسری شکل نہیں آتی. اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کی نشانی حرکات ہے. حرکات سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو اگر لیکچر 1 یا 2 یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ زبر، پیش اور زیر کو ہم حرکات کہتے ہیں. تو حرکات آپ کو نظر آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ منصرف نہیں غیر منصرف اسم ہے. آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے منصرف اور غیر منصرف کی؟ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بھی اس کے جائیں گے تفصیل کے ساتھ آنے والی انشاءاللہ کلاس میں. ایک اہم بات جو میں نے آپ کو کہنی تھی وہ یہ تھی، اگر منصرف میں واپس آ جائیں، وہ تھی کہ زیدن 2 پیش کے اوپر حالت رفع ہے اور حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف آ رہا ہے. یہ الف والا بات نا، تو میں نے کہا تھا اس کے 2 ایکسیپشن قاعدے ہیں. وہ بیسکلی 2 قاعدے کیا ہیں؟ جب 2 زبر آئیں اور الف نہ آئے تو سمپل ہے انشاءاللہ، وہ 2 ہی قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہے کہ ایسا ورڈ اگر میں 3 حالتیں لکھ دوں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ 3 حالتیں ہیں نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ حالت جر. تو ایسا اسم جو گولتا پر ختم ہو، جیسے کہ میں کہوں جنتن، ٹھیک ہے نا، یہ گولتا پر ختم ہو رہا ہے نا، یہ گولتا ہے.
تو جنتن حالت رفع میں ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں حالت نصب کیا ہوگی؟ آپ نے صحیح گس کیا انشاءاللہ. یہ تنوین والا ہے نا تو دو زبر آ جائیں گے. تو جنتن. اب میں نے یہ کہا تھا کہ دو زبر کے ساتھ ایک الف آنا چاہیے سوائے یہ کہ دو قاعدے ہوں. تو پہلا قاعدہ یہ کہ اگر کوئی اسم گولتا پر ختم ہونا تو اس کے بعد دو زبر کے الف نہیں آتا. تو یہاں پہ اگر میں الف لکھ دوں نا تو وہ غلط ہو جائے گا. تو بس دو گولتا کے بعد دو زبر کے بعد الف نہیں آتا. اور اس کی حالت جر کیا ہوگی انشاءاللہ سوچئے. دو اسم ہیں، دو حرکات ہیں، تو یہ دو زیر کے ساتھ جنتن. انشاءاللہ کلیئر ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی ایسے اسما جو گول تا پر آئیں. اپنے بات نوٹس میں لکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا. گول تا پر آ رہے ہیں تو حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف نہیں آئے گی. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ ایسے اسما جو حمزہ پر ختم ہو اور اس سے پہلے الف آئے. جیسے کہ یہ تین حالتیں ہیں نا. میں اگر یہیں پہ اس کو تھوڑا سائڈ پہ لکھ دوں، یہ الف اور یعنی لاسٹ ورڈ ان کا جو ہے وہ حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو. جیسے کہ میں کہتا ہوں آسمان، آسمان کو عربی میں کہتے ہیں سما. تو سماء. اب دیکھیں آخری ورڈ حمزہ تھا، اس سے پہلے الف تھا. تو حالت رفع میں حالت نصب کیا ہوگی جلدی بتائیے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سماءن. آپ نے ٹھیک گیس کیا انشاءاللہ. ساتھ ساتھ بولیے بھی، ٹھیک ہے. آلدو کہ میں آپ کو سن نہیں پا رہا لیکن آپ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو یہ سماءن، حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ الف بعد میں نہیں آئے گا. تیسری بات سماءن. انشاءاللہ کلیئر ہے. ایسی بات میں نے کیوں کہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کو ایسے اسما ملیں گے جن کے اینڈ میں حمزہ آئے گا لیکن ان سے پہلے الف نہیں ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے سو، برائی کو کہتے ہیں. تو دیکھیں اب آخری ورڈ تو حمزہ ہے لیکن اس سے پہلے الف نہیں ہے نا، تو یہ سو ان حالت رفع ہو گیا. سو ان. اب آپ نے کہنا ہے اچھا یہ دیکھو حمزہ تو آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے الف نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کے بعد میں الف آنا چاہیے. سو ان. اسی طرح آخری حالت کیا ہو جائے گی؟ سو ان. کلیئر ہے انشاءاللہ یہ بات؟ تو یہ میں نے انشاءاللہ آپ کو بات بتانی تھی. جلدی سے ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا اعراب کے ٹاپک میں کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت یا تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. معنی کی تبدیلی کے بغیر کا مطلب تھا کہ اگر وہ حامدن سے حامدن یا حامدن ہو رہا ہے تو وہ حامد وہی ہے، اس سے معنی میں تبدیلی کوئی نہیں ہو رہی. آلدو کہ اس کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے، اس کی حالت چینج ہو رہی ہے. حالت چینج ہونے سے کبھی وہ سبجیکٹ بن جاتا ہے یا کبھی آبجیکٹ بن جاتا ہے. وہ حالتیں کیا تھیں؟ میں نے آپ کو یہاں لکھوایا تھا کہ ایک ہوتی ہے حالت رفع، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے حالت نصب اور ایک ہوتی ہے حالت جر. یہ بتانے کے بعد میں نے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے گیا اور میں نے کہا کہ اعراب بیسیکلی ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایسے قسم کے کہ وہ جو اپنی حالتوں کو چینج کرتے ہیں، کبھی دو پیش کے ساتھ، کبھی دو زبر کے ساتھ یا کبھی دو زیر کے ساتھ. اور ایسے وہ جو حالتوں کو چینج نہیں کرتے، اور اس ٹاپک کو ابھی میں نے چھیڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل میں دیکھیں گے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو معرب ہیں اس میں ہمیں دو قسم کے مزید اسما ڈفرینٹ ملتے ہیں. ایک وہ جن کو ہم منصرف کہتے ہیں، یعنی وہ تنوین والے، جیسے کہ حامدن کے اوپر دو تنوین آ رہی ہے نا، دو پیش آ رہے ہیں. اور ایک کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف، جن پہ تنوین نہیں آتی. سو جو تنوین والے ہوتے ہیں وہ 85% یعنی تنوین والے زیادہ ہوتے ہیں. ہم غیر منصرف کے مقابلے میں دیکھیں نا تو منصرف اسما، یعنی جب بھی اب میں منصرف کہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ تنوین والے اسما ہیں، ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ میں آپ کو عربک ٹرمینالوجی کی طرف بھی لے کے جا رہا ہوں. تو منصرف اسما دیکھیں 85% ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تین حالتوں میں تین شکلیں بھی بدل رہے ہیں. کبھی وہ دو پیش پہ جا رہے ہیں، کبھی دو زبر پہ اور کبھی دو زیر پہ، یعنی ان کی ڈفرینٹ تین شکلیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ تنوین ہے، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ حالت رفع میں زیدن زیدن دو زبر کے ساتھ الف اور زیدن، کتابن کتابن کتابن، حامدن حامدن حامدن. اس طرح انشاءاللہ آپ مسلمن مسلمن مسلمن. تو جو ان ہے وہ حالت رفع ہے، ان ہے حالت نصب اور ان حالت جر. مسلمن 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 میں لکھا نہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو یہ میں نے سمرائز کر کے لکھ دیا. 85% تنوین اور تین حالتوں میں تین شکلیں. تین شکلوں سے مراد کیا ہے؟ وہی جو بات میں نے کہی، مسلمن یہ ایک شکل ہو گئی، مسلمن ان دیکھیں دوسری آواز، اور مسلمین. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. تو یہ منصرف اسما تھے جو تین حالتوں میں تین شکلیں بدلتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا
اچھا نیچے اسی بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ حالت نصب میں میں نے کہا تھا کہ دو زبر کے بعد الف آتی ہے، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے ایسے قاعدے ہیں، جب وہ اپلائی ہو جائیں، پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی نام گولتا پر ختم ہو تو اس کے دو زبر کے بعد الف نہیں آتا، ٹھیک ہے، جیسے جنتن، جنتن میں گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، جیسے ایک اور ورڈ ہے آیتن، آیت کو ہم کہتے ہیں نا، تو آیتن دیکھیے گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، آیتن تو یہاں پہ الف نہیں آئے گا، گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، اور آیا تن، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بیسکلی ہمارے منصرف اسما تھے۔ غیر منصرف اسما کیا ہیں؟ غیر منصرف اسما وہ ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی، سنگل حرکت آتی، جیسے میں نے کہا تھا یوسفو، یا میں کہتا ہوں ایک اور نام ہے سلیمانو، ٹھیک ہے نا، سلیمانو، اب دیکھیں اس کے اوپر بھی سلیمانن نہیں ہو رہا، تو اگر ایک پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہی ہیں، 13% ہیں، مطلب ان کے مقابلے میں وہ تھوڑے سے ہیں۔ اور ان کی تین حالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ رفع میں تو پیش کی حالت سے بتاتے ہیں یوسفو، نصب ہے تو یوسفا، اور جر ہے تو یہ زیر پر نہیں جاتے، یہ جر میں بھی زبر پہ رہتے ہیں، یوسف، یوسفا۔ اگر میں سلیمان کو کہوں نا اس کی تین حالتیں، تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ صاف کر لوں، تو سلیمان کی اگر آپ مجھ سے تین حالتیں پوچھیں، آپ بھی بلکہ لکھیے، تو حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ سلیمانو، ٹھیک ہے، یہ سلمان لکھ دیا، سبحان اللہ یہاں پہ۔ تو حالت نصب میں سلیمانہ، اور حالت جر میں جی کیا لگتا ہے آپ کو، سلیمانی یا سلیمانہ؟ آپ مجھے انشاءاللہ بتائیے کمنٹس میں، تو یہ ہوگا سلیمانہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے غیر منصرف میں؟ حالت جو جر ہے اس میں بھی زبر آتا ہے، تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے انشاءاللہ بتانی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ غیر منصرف تھوڑے سے ہی ہیں نا، تو ہم ایسا کریں گے کہ آنے والی کلاس میں جو تھوڑے سے نا ان کی کچھ کیٹیگریز دیکھ لیں گے کہ بھائی یہ کتنے ہیں، تھوڑے سے ہی ہیں، تو کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر منصرف ہوتی ہیں، جب ہم ان کو پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے انشاءاللہ ٹاپک جو ہے وہ